اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو پاکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات عنایت فرمائی ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد کا ظاہر بھی اور باطن بھی، اس کا جسم بھی اور لباس بھی، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلے، ماحول، حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کا مظہر بن جائیں۔ طہارت یعنی پاکی والوں اور صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین طہارت اور پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکی پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ آدھا حصہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی جب مکمل ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو گیا اور باطن بھی پاک ہو گیا، باطن گھمنڈ، شرک، تکبر، حسد، کینہ سے پاک ہو، اور ظاہر اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا جسم اور اس کا گھر، اس کا مکان، گلی محلہ سب پاک ہوں، جب یہ دونوں چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، گویا وہ مکمل ایمان والا بن گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی یعنی پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جس اسلام نے ہمیں پاکیزگی کا اتنا اہتمام سکھایا ہے، اب ہم نے اس اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ چند دنوں کے بعد قربانی کا مبارک تہوار آنے والا ہے۔ یہ مبارک عمل اللہ جل شانہ کو بے حد پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ افضل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ جوں جوں یہ دن قریب آتا جاتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہیں، اس لیے کہ جہاں پر ہمارے اسلام نے ہمیں صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ہم نے اس اہتمام کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ قربانی کے دنوں میں خاص طور پر ہم ہر چیز کھلم کھلا کرتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہماری تعداد 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن تقریباً 1 ارب لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ انہیں ہمارے مذہب سے بالکل محبت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے مذہبی شعارات سے انہیں کوئی تعلق ہے، بلکہ حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ اب بات بات میں بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش اور سازش آئے دن کا معمول بن چکا ہے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہاوت سچ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے حالات اور ماحول میں خود ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت کو یا اپنے کسی بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم جانوروں کو کھلے عام گھماتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھلے عام ایک دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہمیں بتائی ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں چھپا کر لائی جائیں، کھانے پینے کی تمام چیزوں کو چھپا کر رکھا جائے، اور حکومت بھی یہی کہتی ہے۔ حکومت صفائی کا حکم دیتی ہے تو کیا غلط کرتی ہے؟ اسلام میں صفائی کی جس قدر تاکید ہے اتنی تو کسی بھی مذہب میں نہیں کی گئی۔ جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت حکومت بھی دیتی ہے، اور اسلام نے تو سختی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو تیز چھری سے ذبح کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔
ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی قربانیاں دیتے ہیں، اور ان کی ہڈیاں اور ان کا خون ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ نالیوں کی زینت یہ خون بن جاتا ہے، یوں ہی عام نالیوں میں نہیں بہانا چاہیے۔ قربانی کے دنوں میں آپ مسلمانوں کے حسن انتظام کے مظاہر اور مناظر خود دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں کتے گوشت لے کر بھاگے جا رہے ہیں، کہیں ہڈیاں سڑکوں پر بکھری نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب حکومت کی ہدایت کی خلاف ورزی تو ہے ہی، ساتھ ہی اسلامی تعلیمات اور عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو ہر ممکن کم سے کم تکلیف پہنچے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ہم قربانی کے وقت جانور کے ساتھ رویوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کی ہدایت ہے کہ قربانی کھلے میں نہ کی جائے، اپنے گھروں میں صرف ان جانوروں کی قربانی کی جائے جو ممنوع نہیں ہے۔ کچھ احمقوں نے حکومت کی ہدایت پر عمل تو کیا، لیکن قربانی کے وقت تمام مناظر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیے، ان کی ویڈیو بنا لی یا فوٹو کھینچ لیا اور ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ سوچیں، اگر آپ کھلے میں قربانی کرتے تو ممکن تھا 10-5 لوگ ہی دیکھتے، لیکن اب سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں کی کوئی حد نہیں رہی۔ اس قسم کے لغو کام کچھ بیوقوف کر کے اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی، جگ ہنسائی اور فتنہ پروری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر جب حکومت ایکشن لیتی ہے، مجرموں کو جیل بھیجتی ہے، تو کچھ خیرخواہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلم تنظیمیں کیا کر رہی ہیں اور مسلمانوں پر ہی یہ حکومت کیوں ظلم کر رہی ہے۔ ایک چیز اور ہے جس کو بعض لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ وہ جانور خریدتے ہیں، گلی محلوں میں گھماتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل میں ریاکاری مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے جس کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، جا اسی سے بدلہ لے لے۔ تو ہمیں کھلے عام قربانی یا گوشت یا ہڈیاں یا دوسری آلائش وغیرہ کھلے عام نہیں پھینکنی چاہیے۔ ان گندگیوں کو راستوں میں، سڑکوں پر نہیں پھینکنا چاہیے، گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دینا چاہیے، اور اپنے جانوروں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔